تنویر خاص بھی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ تو ایک بہت عام خبر جو پوری دنیا نے جس کی دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی، اور جس نے نہ صرف دنیا کو شوق کیا بلکہ مجھے بھی بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ بہت مہینوں کے بعد، کوششوں کے بعد پوری دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان نے جو رول ادا کیا ایک بہت مثبت طریقے سے، اور باقی ملکوں میں مڈل ایسٹ نے بھی بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کا آپس میں جو اختلاف ہے، جو وار کی وجہ اس کو ختم کیا جائے، اور جس کی بنیاد پہ بالآخر اس کا رزلٹ آیا، اور بہت ہی لوگوں نے اطمینان محسوس کیا، کیونکہ وہ جو پیسج ہے جہاں سے پوری دنیا کا آئل گزرتا ہے اور وہ پوری دنیا افیکٹ ہوئی۔ سوچیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جنگ شروع ہوئی ہو اور پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ جائے۔ تو ایک بہت لمبا فکریہ تھا اور بہت شاکنگ تھا، اور بالآخر کئی مہینوں کی انتھک کوششوں کے بعد ایک ڈاکومنٹ سائن ہوا جسے کہتے ہیں MOU، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی آپس میں دونوں نے پوری دنیا کو بتایا، اس پہ سگنیچر بھی کیے، محنت بھی۔ اس سے پہلے دونوں قوموں نے، تینوں نے مل کے آپس میں جنگیں لڑی ہیں، دونوں نے خوب جو ہے ایک دوسرے پہ حملے کیے اس سے پہلے، اور کئی 100 جانیں انوسینٹ، اس میں بچے، عورتیں، مرد، سینئرز تباہ و برباد ہو گئی، ان کی زندگی ختم ہو گئی، اور کئی زیادہ جو انفراسٹرکچر بلڈنگز تھی اور ہائی ویز تھے اور جو ہے برجز تھے، ان سب کو توڑ دیا گیا۔ انسانیت کی جو ہے آپس میں لڑائی سے جو دوسری لوگ ہیں، انوسینٹ معصوم لوگوں کی زندگی کافی حد تک مشکل میں آئی۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کئی بچیاں جو اسکول پہ حملہ کیا، بچیوں کی زندگی چلی گئی، اس کے بعد پھر یہاں سے بھی حملے ہوئے، اور پورا خطہ ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں آیا۔ تو یہ تکلیف دہ صورتحال جس نے پاکستان نے مین رول ادا کیا اور باقی ملکوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، بالآخر ایک آپس میں سگنیچر کیے۔ صدر جو امریکہ کے تھے انہوں نے بھی ڈاکومنٹ لوگوں کو دکھایا، اور امریکن جو ایرانی پریزیڈنٹ صدر تھے انہوں نے بھی دکھایا، بالآخر ایک دنیا نے سکون لیا کہ ایک جو ہے دنیا میں جو آفت آنے والی تھی اس کا بالآخر خاتمہ ہوا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب خامنئی، جو ان کے خمینی کے بیٹے ہیں، ان کی جو وفات ہوئی، جس طریقے سے ان پہ حملہ ہوا ان کی فیملی کو، جب وہ کئی دنوں کے بعد ان کا جنازہ نکالا گیا اور ان کو دفنانے کی کوشش کی گئی، تو پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو آئے اس کو پرسہ دینے کے لیے، اور پھر لوگوں نے جو ایک چیز یاد رکھیں، لوگوں نے اس کا ریئیکشن شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دی، غیر ضروری باتیں شروع ہو گئیں، میڈیا نے اس کو اچھالا، لوگوں نے اس کو پرووک کیا، اس کو بڑھایا، چنگاری کو دوبارہ، جو پہلے کئی مہینوں کی جنگ کے بعد۔ اب میں تو ایران سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے تو جنگ میں پوری حصہ لیا تھا، اور میں امریکہ سے بھی کہتا ہوں، اسرائیل سے بھی، آپ نے پوری جنگ لڑی تھی، تو اتنے مہینوں کے بعد جب دوبارہ امن چین آ گیا ہے تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں، جن کی وفات پہ جاتے ہیں، جن کے بچے مرتے ہیں، جن کی بیویاں مرتی ہیں، جن کے باپ مرتے ہیں، جن کے لیڈر مارے جاتے ہیں، ان کا غصہ اتنی آسانی سے ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آپ دیکھیں، گھر کا افراد دنیا سے چلا جاتا ہے، پوری زندگی انسان اس کے بارے میں تکلیف میں رہتا ہے، روتا ہے، پریشان رہتا ہے، تو آپ کو صبر کرنا ہی چاہیے تھا۔ انہوں نے ڈیمونسٹریشن کیے، کچھ اسٹیٹمنٹ ہوئی ہیں دفنانے کے دوران، اس سے پہلے سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ ٹھنڈ دونوں فریقوں نے خوب جنگ لڑنے کے بعد بالآخر فیصلہ کیا کہ دنیا کی بہتری یہی ہے کہ ہم مل کے اب امن کی طرف چلیں۔ لیکن ان کی جو بریل پروسیس تھا، ان کو دفنانے کا پروسیس ہے، اس کے درمیان اس چیز کو دوبارہ اچھالا گیا، اور میڈیا نے بہت نیگیٹو رول ادا کیا کہ کچھ لوگوں کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی کروڑوں لوگ ہیں وہاں پہ رہتے، ملینز آف پیپل لیونگ، اس کچھ لوگوں کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو چھالا، اور بڑے بڑے ملکوں نے پھر اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیں،
اور پرووک کیا سچویشن کی، دوبارہ اس پہ چنگاری بھری گئی، اور میرے دیکھتے دیکھتے افسوسناک دوبارہ ایک وہ ماحول پیدا ہو گیا جس میں خوف اور ڈر آ گیا، اور پھر کہا گیا جی کہ یہ پلان ہو رہا ہے، ایک غلط سٹیٹمنٹ بتائی گئی کہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے جس میں صدر جو امریکہ کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جب بھی انسان کو تکلیف آتی ہے، ایون گھر میں بھی جب جھگڑتے ہیں، تو جھگڑائی کے دوران ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ جب انسان غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے میاں بیوی کا، یا تو آپ دیکھیں گے بعد میں وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کہا۔ تو غصے میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ آپ بڑی بڑی جنگیں سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ عقل سیکھیں، پیشنس سیکھیں۔ شیطان کا کام یہی ہے، شیطان کہہ رہا ہے میں قیامت تک آدم کی اولاد کو تباہ کرتا رہوں گا، ان کے اندر خوف ڈالوں گا، ان کے درمیان حسد ڈالوں گا۔ وہی ہو رہا ہے۔ اب دوبارہ غصے میں جہاز پہ حملہ کیا گیا، دفنانے کے دوران غصہ چڑھا کہ جی یہ ہمارے ہی ہے سمندر کی جگہ، اور اس کی بنیاد پہ پھر دوبارہ جھگڑا ہوا اور ریئیکشن ہوا، اور پھر ایکشن ہوا، پھر ریئیکشن ہوتے ہوتے دوبارہ جنگی صورت، پھر کئی انسانی جانیں تباہ ہو گئیں، کئی پراپرٹی ڈیمیج ہوئیں، کئی لوگوں کی جانیں گئیں۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم میڈیا کی بنیاد پہ، نیوز کی بنیاد پہ ایکشن کیوں لیتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی پرابلم تھی، اگر کوئی شکایت تھی، میں نے کہا نا کہ آپ نے جنگیں لڑی ہیں پہلے، اس سے پہلے دفنانے سے پہلے آپ نے دونوں نے پوری طریقے سے جنگ لڑی ہے۔ جب ایک آپ نے ڈاکیومنٹ سائن کیا تو اس کو آپ نے کیوں توڑا؟ کیوں اس کو بھول گئے کہ ابھی تو کچھ ہوا تھا؟ کیوں آپ اتنی آسانی سے لوگوں کی پرووک میں آتے ہیں، بیوقوفی میں آتے ہیں کہ دوسرے آپ کو بھڑکا اور بڑھ گئے؟ کیوں آپ نے پوری دنیا کے اکانومی کو دوبارہ تباہ کی طرف لے گئے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا، پرائسز جو ہے قیمتیں دوبارہ بڑھی، پوری دنیا میں خوف پیدا ہو گیا، اور پھر وہیں ہم کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے۔ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ آپ کی کتابیں جو ہیں، ہولی بکس جو ہیں، بائبل، تورا جو میجر، اور قرآن، اس میں بار بار اللہ کی ذات، گاڈ کریٹر، آپ کو بار بار بھگوان کہہ رہا ہے کہ شیطان راکشس تمہارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں قیامت تک تباہ کرتا رہے۔ تمہارے بھائی ہو، آدم کی اولاد، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، بائبل تورات میں، کہ اے امریکہ والو، اے عمران والو، اے پاکستان والو، اے مڈل ایسٹ والو، نو، کہیں لکھا ہے؟ بتائیں مجھے، کہیں لکھا ہے کہ آپ کس مذہب سے مطلب کہ کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، یا کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، کہ آپ کالے گورے ہیں؟ قرآن آپ کو گاڈ کریٹر یہی ایڈریس کرتا ہے، اے آدم کی اولاد، بچنا اس شیطان سے جو تمہارا دشمن ہے۔ وہ تمہاری لیڈرشپ رول سے، پوری کائنات کی لیڈرشپ رول سے وہ جیلس ہو چکا ہے، اس لیے بچنا اس شیطان سے جس کی ہمیشہ کی جو ہے وہ تمہیں برباد کرے گا، اور وہ کر رہا ہے ہمیں، ہم اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن چین آئے، اور ہم نے اسی کو راستہ کو اپنا لیا ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ دنیا میں میڈیا بہت سٹرانگ ہو چکا ہے، اور ایسے ٹک ٹاک اور ایسے فیس بک اور یوٹیوب ادارے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ پھر صدر صاحب نے ایک بیان دیا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اگر ایسا ہوا تو میں پورے ملک کو تباہ کر دوں گا، یا میری قوم، میں نے چھوڑا کہ اس کو ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ بھئی آپ کو تو پہلے 3 اپنے حملے آپ سے ہو چکے ہیں، اس وقت آپ کیوں نہیں سٹیٹمنٹ دیتے، ان پہ حملے کیوں نہیں کیے؟ تو اس طرح ہمیں مذہبی تفریق میں آ کے، ٹھیک ہے اگلے نے حملہ کیا، آپ لڑیں، ٹھیک ہے، آپ نے دونوں نے کوشش کر دی، اب کسی بنیاد پہ کہ مذہبی تفریق ہے آپ میں، اس کی بنیاد پہ لڑنا اور آپس میں بیٹھ کے فیصلہ نہ کرنا، یہ انسانیت کی تباہی ہے، یہ شیطان کی کامیابی ہے، یہ دنیا کی بربادی ہے، دنیا کا فساد ہے۔ لوگوں کو شیطان کہتا ہے میں قیامت تک، اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہیں بہکاتا رہے گا، تمہاری دنیا کے مسائل بڑھاتا رہے گا، اور صرف واحد ہے وہ ایک ہے، اور ہم 8.5 ارب لوگ ہیں آدم کی اولاد کے بچے، لیکن ہم صرف ایک دشمن کو کامیاب کر رہے ہیں۔ اس لیے جب سائن ہو چکا تھا ڈاکومنٹ، آپ کو نہیں چاہیے تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے ساری شہادتیں لے لی ہیں۔ شہادت قرآن کہہ رہا ہے
شہید جو اللہ کی راہ میں شہادت ہوتا ہے اس کے لیے بہترین آخرت میں بہترین محل ہیں، انعام ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے غم نہ کرنا، وہ تو رزق بانٹتے ہیں، تو آپ کیوں بدلے لے رہے ہیں؟ آپ نے کوشش کر لی، سب کچھ ہو گیا، اب آپ پیس کی طرف آئیں، اب لوگ پوری دنیا آپ کی فساد کی طرف جا رہے ہیں، وہ اکانومی کے کنٹرول جو ایریا اس کو بند کر رہے ہیں، اکنامیکل پوری دنیا کو فساد کر رہے ہیں، تو ہمیں شیطان سے بچنا ہے اور اپنی آخرت کو بچانا۔ یاد رکھے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان ایک قتل ہو گیا، پوری کائنات کا قتل کیا، ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا، موت نہیں آئے گی۔ اس لیے ڈریں اس دور سے جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، ہم بچیں اس شیطان سے جو ہمیں ڈراتا ہے، خوف ڈلاتا ہے، آپس میں ڈویژن کر رہا ہے، ٹکڑے بنا رہا ہے، مذہبی بنیاد پہ، فرقوں کی بنیاد پہ، لسانی طرح پہ، سکن کلر کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ پیشنس کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ ایران کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو کوئی شکایت ہے، کوئی خرابی ہے تو وہ اس وقت فون کرے اور گفتگو کریں، اور امریکہ کو بھی چاہیے کہ ڈائریکٹ بات کریں۔ یہ جو میڈیا کی بنیاد پہ، لوگوں کی اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ آپ فیصلے کرتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ نکلیں اس چنگل سے، شیطانی چنگل سے، اور اپنی آخرت کو بچائیں۔ دنیا میں تو سب چلے جائیں گے، آگے کوئی ایگزٹ نہیں ہے، ہمیشہ کی موت ہے۔ اس لیے اے آدم کی اولاد، واپس آ جاؤ پیس کی طرف، اکٹھے ہو جاؤ، آپس میں اختلافات سمجھو۔ تمہارے پاس میجر 3 کتابیں موجود ہیں، اس کو ریفر کرو جب بھی کچھ ہوتا ہے، گفتگو کرو، اور اگر کوئی پہلے حملہ کرتا ہے تو ڈیفنس آپ نے کر لیا ہے، آپ دوبارہ اس لمٹ کو ایکسیڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے جتنی تکلیف کوئی دیتا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں بڑھ سکتے، پوری دنیا کی اکانومی کو نہیں روک سکتے آپ۔ اگر کسی تکلیف دی، آپ نے لڑ لی، آپ نے تکلیف دے دی، اب آپ ویٹ کریں، دوبارہ ڈائلاگ کریں، پھر کوئی دیتا ہے تکلیف اس کو دوبارہ دیں۔ حد کی لمٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی بھی ہے، اور اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کے باغات ان کے لیے جو ڈیفنس میں اپنے آپ کو شہادت قبول فرماتی ہیں، اور ان کے لیے اللہ بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ گاڈ کے لیے مرتے ہیں۔ تو ہمیں اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ شیطان سے، جو ہمیں لڑوا رہا ہے، جو ہمیں بدوار کر رہا ہے، اور ہم نے ایسے ایسے ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی اکانومی کو سفر کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک دو کو نہیں، 8.5 ارب لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ۔ اس لیے ابھی بھی ڈائلاگ کریں، ڈیفنس لڑائی جائز ہے، جتنا کس نے کیا اس سے زیادہ مت بڑھیں۔ امید ہے کہ ہم سبق سیکھیں گے اور اپنی آخرت بچا لیں گے۔ ہم قطرے کے بنے ہوئے ہیں، ایک ڈراپ کے پوری دنیا کے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے کہ بہت بڑی کوئین ہے، ہم سب ایک منی کے قطرے کے بنے ہوئے ہیں۔ آخرت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور بہت سخت عذاب ہے۔ اس جنت کی طرف لپکیں جو ہمیشہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اچھے لوگوں کے لیے جو امن چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جو شہادت ہے اس کے لیے آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دین کے لیے شہادت دی، اپنے ملک کو بچاتے کیے، وہ تو جنت میں ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آپ نے ڈاکومنٹ سائن کیا تھا پہلے، ڈاکومنٹ سائن کرنے کے بعد آپ منحرف ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دین کو نہیں سمجھ رہے۔ دین نے کہہ دیا جب تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ خدا کے لیے واپس آئیں اس قرآن کی طرف، اس کتاب کی طرف جو آپ کے لیے بنائی گئی تھی رہنمائی کے لیے، اور امید ہے کہ ہم آئندہ غلطیاں نہیں کریں گے اور پیار محبت سے رہیں گے۔ ٹیک کیئر، آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔